اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں اس ہفتے تبدیلی کے تعلق سے ایک سیریز شروع کر رہی ہوں کہ ہم کس طرح مسیح کی صورت پر ڈھل سکتے ہیں اور کس طرح مسیح میں ہم بطور ایماندار بائبل کے مطابق نیا مخلوق بن سکتے ہیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ اکثر یہ بات کچھ الجھن کا باعث بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں اس قدر نہیں ہوں تو پھر میرا طرز عمل اکثر پرانا کیوں ہوتا ہے؟ اگر پرانی چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو پھر میں ابھی تک پرانے کام کیوں کرتی رہتی ہوں؟ بات یہ ہے کہ ہم اس وقت تبدیلی کے عمل سے گزر رہے ہیں، جس کا اصل مطلب ہے کہ مکمل تبدیلی۔ یہ دلچسپ بات ہے کیونکہ ہم سب تبدیلی کی خواہش اور آرزو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ تر ہم اس تبدیلی سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ پرانی انسانیت جاتی رہی، ہمیں پرانی انسانیت نہیں چاہیے، بلکہ نہیں چاہیے، لیکن کسی وجہ سے ہم پرانی انسانیت کو چھوڑ نہیں پاتے، کیونکہ ہم حقیقت نہیں جانتے کہ نئی انسانیت کیسی ہوگی۔ آج ہم تبدیلی کے اس عمل کے تعلق سے زیادہ بات کریں گے اور کس طرح اس عمل کے دوران ہمارے جذبات متحرک ہوتے ہیں، اور اسی طرح کی دوسری باتوں کے تعلق سے بھی۔ لیکن جو چیز ہمیں ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت ہے، مجھے یہ سیکھنے میں کافی وقت لگا، لیکن یہ میرے لیے بہت معاون تھا جب میں نے ایسا کیا۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے اندر خدا کی نئی فطرت حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بیج کی طرح ملتی ہے۔ روح کے تمام پھل آپ کے اندر ہیں، لیکن یہ اس بیج کے اندر ہے، لیکن اس سے پہلے اس بیج کو پانی دینے کی ضرورت ہے اور اسے جڑ پکڑنے کی ضرورت ہے، اور پھر جب یہ جڑ پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ پھل پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اگر آپ بے صبر ہوں گے اور ہر چیز ابھی درست چاہتے ہیں اور آپ تیار نہیں کہ کچھ وقت صرف کریں یا مطالعہ کریں یا کچھ اور کوشش کریں اور کچھ توانائی خرچ کریں، تو شاید آپ آسمان پر تو چلے جائیں، لیکن آپ کو اس زندگی میں فتح حاصل نہیں ہوگی اور آپ اس سفر سے لطف اندوز نہیں ہوں گے، اور متوقع ہے کہ آپ دوسروں کے لیے خدا کی گواہی سے محروم رہیں گے۔ کیونکہ اگر دنیا کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ ایک اور واز ہے جو سننا چاہتے ہیں۔ واز اچھے ہوتے ہیں اور میں پیغام سناتی رہوں گی، لیکن جس کی ان کو واقعی ضرورت ہے وہ ہے تبدیل شدہ زندگی کی گواہی۔ اطمینان رکھنے والے لوگ، ایسے لوگ جو شادمان ہیں، لوگ جو محبت ظاہر کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کی زندگی میں واقعی گواہی ہے اور کہیں کہ میرے ساتھ واقعی ایسا ہوا، لیکن ان گزرے سالوں کے دوران خدا نے میری زندگی میں کام کیا ہے اور میں کہہ سکتی ہوں کہ میں آزاد ہوں۔ ایک خاتون نے مجھ سے کل رات پوچھا کہ کیا آپ واقعی ان سب چیزوں سے آزاد ہیں؟ اس کا مطلب تھا کہ کیا آپ واقعی آزاد ہیں؟ میں نے کہا ہاں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مجھے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس کا تعلق ماضی سے نہ ہو، کیونکہ کچھ خاص باتیں ہیں جن کا مجھے ابھی بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو کس چیز کا سامنا ہے، آپ کو کس چیز کا سامنا ہے، اور یہ کہنے کے قابل ہونا کہ یہ خوف ہے اور میں اس کے آگے نہیں جھکوں گی۔ ایسا نہیں کہ مجھے کبھی خوف محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھے کسی بھی طرح اسے مزید خود پر کنٹرول کرنے نہیں دینا ہے، جیسا کہ میں ان سالوں میں کرتی رہی جب جوان ہو رہی تھی۔ اس لیے اس ہفتے میں یہ سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ مکمل طور پر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ جب آدم اور حوا نے باغ عدن میں گناہ کیا تو گناہ کی فطرت تمام انسانوں میں پھیل گئی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کافی بری بات لگتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے سب چیزیں ٹھیک کر دی اور اب یہ ہم تک پہنچ گئی ہیں، لہٰذا خدا نے اس کا حل نکالا۔ آمین۔ اور اب خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم سب مکمل طور پر واپس آئیں اسی حالت میں جو اس کا ہمارے لیے اصل منصوبہ تھا، یعنی کہ ہم بابرکت ہوں اور فتح مند ہوں اور باعث برکت ہوں، خدا سے اور اپنی زندگی سے لطف اٹھائیں اور اطمینان اور شادمانی اور اس سے اچھا تعلق رکھیں۔ اس لیے آج کے پیغام کا عنوان ہے جو آپ کا ہے اسے واپس لینا۔ پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں لوٹا گیا ہے۔ مجھے زندگی میں سب سے پہلا مکاشفہ اس وقت ملا جب میں نے واقعی کلام کا گہرا مطالعہ شروع کیا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں سنجیدہ مسیحی بننے سے کئی سال پہلے صرف مسیحی تھی، اس لیے مسیحی اور حقیقی مسیح ہونے کے درمیان کافی فرق ہے۔
مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے زیادہ لوگ جمعے کی صبح کی عبادت میں نہیں آئے ہوں گے، لیکن ہم ان ہزاروں ہزار لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں یہ دیکھ رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو خدا کے ساتھ چلنے کا حقیقی عہد کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا خدا کی بادشاہی میں ہے۔ صرف اتوار کو چرچ جانے والے مسیحی نہ بنیں جو سوموار کو کچھ اور ہوں۔ آمین۔ اس لیے جب میں واقعی سنجیدہ ہوتی ہوں، میں سنجیدہ ہوتی ہوں کیونکہ میں نے جان لیا کہ ابھی تک بدحال ہوں۔ میں مسیحی تو ہوں جو چرچ جاتی، دیک بھی دیتی، خدا سے پیار بھی کرتی، لیکن میں بدحال تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک بدحال مسیحی ایک کھلا تضاد ہے۔ یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں باتیں میل نہیں کھا سکتی۔ میں کہوں گی کہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہے جو کہ بدحال مسیحی ہیں۔ یہ واقعی ایک حقیقت ہے، بدحال گنہگار ہونا ایک فرق بات ہے، لیکن کون ہے جو بدحال راست باز ہونا چاہے گا؟ میں تو نہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے برداشت نہ کرتے رہیں اور کہتے رہیں کہ خدایا یہ کیا مسئلہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ خدا آپ پر کیا ظاہر کرے گا اگر آپ صرف اس سے پوچھیں کہ کیا غلط ہے اور کھلے دل سے حقیقت تسلیم کریں کہ شاید آپ کے اندر ہی کوئی خرابی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں بتائے کہ یہ کسی اور کی وجہ سے ہے۔ یہ بات ابلیس کی طرف سے ہے۔ مجھے یہ بات پسند ہے، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ جب خدا نے مجھ پر بہت سے بھید ظاہر کرنا شروع کیے تو بہت سے مسائل میرے اپنے اندر کے تھے جن کو مجھے سمجھنے کی اور بدلنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے ایک مکاشفہ جو مجھے ملا کہ مجھے لوٹا گیا ہے، اور اس بات نے تو مجھے پاگل کر دیا کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ مذہبی نظام تھا۔ جب میں یہ کہتی ہوں تو میں آپ کے یا کسی اور کے مذہب کی بات نہیں کر رہی۔ ہم اس بات سے کافی الجھن کا شکار ہیں، لیکن آپ کہیں گے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے؟ میں بیپٹسٹ ہوں، میں میتھوڈسٹ ہوں، میں کیتھولک ہوں، لوتھرن ہوں اور پینتیکوسٹل، یہ جو کچھ بھی۔ لیکن بائبل جب مذہب کے تعلق سے بات کرتی ہے تو ان باتوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی۔ اگر یسوع کی نئے عہد نامے میں کسی سے تکرار ہوئی تو وہ اس کے دور کے مذہبی لوگوں سے ہوئی۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں پر روایتوں اور رسموں کا بوجھ ڈالتے ہو لیکن خود انگلی تک نہیں ہلاتے کہ ان کی مدد کرو۔ آپ کچھ لوگوں کو دوسروں سے بہتر پاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جن کو آپ اپنے چرچ میں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ ان کو سامنے لانا تو دور کی بات ہے۔ ہم بیداری کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے شاید ان سے بو آتی ہے، ان کی حالت ٹھیک نہیں لگتی، ان کے بال ویسے نہیں ہیں جیسا آپ کا اسٹائل ہے۔ لیکن سنیے، حقیقت یہ ہے کہ تمام چرچ تو نہیں، لیکن کافی چرچ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کو بالکل بھی تیار ہی نہیں ہے۔ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ پہلے ان کو اپنے بال درست کرنا ہے، یہ کریں وہ کریں، اس سے پہلے کہ وہ چرچ میں شامل ہو کے کسی طرح کی خدمت کا حصہ بنے جو چرچ میں ہو رہی ہے۔ مذہب ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن یہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم مسیح میں کون ہیں، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے، یعنی یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو۔ اور جب ہم اس جال میں پھنس کر سوچتے ہیں کہ اگر میں زیادہ بائبل پڑھوں گی، زیادہ دعا کروں گی اور کچھ اچھے کام کروں گی، اور اگر میں باقاعدہ چرچ جاؤں گی تو پھر میرا تعلق خدا سے ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ان میں سے ایک کام نہیں کر پاتے تو آپ مجرم محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ خدا ناراض ہو گیا ہے۔ اسی لیے لوگ اسی بھیڑ چال میں چلتے جاتے ہیں اور بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ خدا کو خوش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کسی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ وہ خدا کو خوش نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن میں بتانا چاہوں گی کہ خدا پہلے ہی سے خوش ہے۔ آمین۔ اور وہ پہلے ہی آپ سے پیار کرتا ہے۔ کل رات میں نے لوگوں کو بتایا کہ خدا آپ کو مزید پیار نہیں کرے گا جتنا کہ وہ ابھی کرتا ہے، چاہے آپ جتنے بھی مزید اچھے کام کریں۔ آپ کو اس کی کامل غیر مشروط محبت ابھی میسر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے بدلنے کا خدا کی میرے ساتھ محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا محبت ہے، وہ کم یا زیادہ محبت نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ تم زیادہ اچھے نہیں ہو اس لیے میں تم سے کم پیار کرتا ہوں، اور تم مجھ سے زیادہ بہتر ہو اس لیے میں تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اوہو شاباش میرے بیٹے، میں اس شخص کو زیادہ پیار کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر سال پوری بائبل ختم کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم۔ نہایت افسوس ہے کہ اسی طرح سے
بہت سے لوگ کر رہے ہیں. ایک حوالہ ہم اکثر ہی سناتے ہیں. یوحنا 10:10 چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. لیکن یسوع نے کہا میں اس لیے آیا. کیا آپ کو خوشی نہیں کہ وہ آیا؟ میں ان 2 الفاظ پر ہی ساری منادی کر سکتی ہوں. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. واو! میں نہیں جانتی تھی کہ میں زندگی سے لطف اٹھا سکتی ہوں. میں مجرم محسوس کرتی اگر میں اپنی زندگی سے لطف اٹھا رہی ہوتی. میں محسوس کرتی کہ مجھے ہر وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی سے لطف اٹھاؤ اور کثرت سے زندگی پاؤ یہاں تک کہ یہ چھلکنے لگے. ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں یہ چور صرف ابلیس ہے. ہاں وہ چور ہے, لیکن اگر آپ یوحنا کا پورا 10واں باب پڑھیں تو جس چور کی وہ بات کر رہا ہے وہ مذہبی نظام ہے. آمین. اور ابلیس اسے ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے. ابلیس یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو پتہ چلے کہ خدا آپ سے کس قدر پیار کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کبھی بھی پتہ چلے کہ جو آپ کے پاس پہلے سے ہے وہ اس کا تحفہ ہے. اور یہی بنیادی بات ہے. اور جو چیز آپ کے اندر وقوع ہونی چاہیے کہ پاک روح آپ کی مدد کے لیے آ کر آپ کی زندگی میں کام کرے, جو کچھ آپ کے اندر ہے اسے نکالے اور تبدیلی کو لائے اور ہماری زندگی کو بحال کرے. پاک روح کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ صرف وہی جانتا ہے کہ آپ کی زندگی میں درست وقت کون سا ہے اور کس طریقے سے کام کرنا ہے. کون شخص آپ کی مدد کر سکتا ہے اور خدمت کر سکتا ہے. میں سچ کہوں گی کہ یہ سچ ہے کہ وہ صلاح کار ہے. اور اگر آپ کو کسی سے صلاح کاری کروانی ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ شخص پاک روح سے رہنمائی لیتا ہے. آمین. سنیے, مثال کے طور پر میری زندگی میں جب مجھے شدید ضرورت تھی کہ اپنے ہولناک ماضی سے جان چھڑا سکوں, تو جب میں نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا تو میرا خیال تھا کہ میرا مسئلہ ختم ہو گیا ہے, لیکن یہ میری روح کے اندر تھا. میرا خیال تھا یہ راہ میں حائل ہے. دیکھیں, آپ کے کچھ مسائل جو ماضی کے ہیں آپ کی سوچ کے انداز پر اثر کرتے ہیں اور آپ جان بھی نہیں پاتے کہ آپ کی سوچ درست نہیں ہے. اور اس کو جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کا موازنہ خدا کے کلام سے کریں. میں ایک چرچ میں کافی سالوں تک رہی اور میں نہیں جانتی تھی کہ اپنے باپ سے نفرت کرنا درست بات نہیں ہے. میں نہیں جانتی تھی, میرا خیال تھا کہ وہ اس کا حقدار ہے. میں اس سے نفرت کیوں نہ کروں کہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا. میں نہیں جانتی تھی کہ اگر میں اس کو معاف کر دوں تو اس سے میری مدد ہوگی. معافی کا تعلق میرے باپ سے نہیں تھا. یہ میرے لیے فائدہ مند تھا تاکہ میری روح ماضی کی اس اذیت سے زہر آلود ہونا بند ہو جائے. اس لیے میں ابھی تک وہ سب کچھ نہیں سیکھ رہی تھی جو مجھے سیکھنا ضروری تھا. میں اس چرچ کے لیے خدا کا شکر کرتی ہوں. تمام چرچوں کے لیے خدا کا شکر ہو. آمین. لیکن میں آپ کو سچ کہوں گی, میں کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتی, لیکن اگر آپ میں سے کوئی کسی ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں آپ کچھ نہیں سیکھ پا رہے اور آپ بڑھ نہیں رہے ہیں, نہ بدل رہے ہیں, نہ خدمت کر رہے ہیں, آپ صرف مجبوری سے جاتے ہیں اور آپ منتظر ہوتے ہیں کہ کب یہاں سے نکلیں, آپ وہاں ہر وقت بوریت محسوس کرتے رہتے ہیں, تو پھر آپ کو سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ اپنا وقت کسی ایسی جگہ جا کر صرف کریں جہاں آپ کی زندگی میں اچھا پھل پیدا ہو سکے. آمین. بہت سے بہترین چرچ ہیں, آپ کو ان میں سے ایک میں جانا ہے جہاں آپ چیلنج محسوس کریں اور بڑھیں. مجھے امید ہے کہ میں آج آپ کو کسی تعلق سے تھوڑا بہت چیلنج کر رہی ہوں. میں نہیں سمجھتی کہ ہمارا کام صرف لوگوں کو یہاں لانا ہے اور بس ان کو تھپکی دیں اور میٹھی میٹھی باتیں سناتے رہیں. آمین. اس لیے میں کچھ ایسی باتیں کہوں گی جو بہت ہی میٹھی اور شاندار ہیں. مثلاً خدا آپ سے ابھی اتنا زیادہ پیار کرتا ہے جتنا زیادہ وہ کر سکتا ہے. کیا یہ اچھا محسوس نہیں ہوتا؟ اچھا لگتا ہے. شاید آج میں یہ بات یہاں پر کافی مرتبہ دہراؤں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا آپ سے اس وقت زیادہ پیار کرے گا جب آپ کچھ کریں, بلکہ آپ اس کے پیار کے بدلے رد عمل ظاہر کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے, خداوند میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں, جو کچھ تو نے میرے لیے کیا میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. میں ہر کام ویسے ہی کرنا چاہتا ہوں جیسے تو چاہتا ہے. مہربانی سے میری مدد کر. اس لیے پاک روح اسی طرح کام کرتا ہے. میں اپنی دھن میں اس طرح مگن چلتی جا رہی تھی, لیکن خدا نے واقعی میری آنکھوں کو کھولا اور میری زندگی میں کام کیا. اس لیے میں نے وہ کیا جو ہم عام طور پر نہیں کرتے.
میں ایک دوسرے چرچ کی عبادت میں گئی، جہاں ایک مہمان واز تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس کے ساتھ بھی اس کے باپ نے جنسی زیادتی کی تھی۔ ڈیو نے مجھے اس کی کتاب دی۔ نہ ہی میں اس کی کتاب کے بارے میں جانتی تھی اور نہ ہی پاک روح کے منصوبے کے بارے میں جانتی تھی۔ جب ڈیو نے وہ کتاب خریدی، اگلی صبح میں نے کتاب کھولی اور پہلے ہی صفحے پر وہی سب کچھ لکھا تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا، اور سارے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ پھر میں نے وہ کتاب اٹھا کر پھینک دی اور کہا میں یہ کتاب نہیں پڑھوں گی۔ میں نے واضح طور پر سنا کہ پاک روح کہہ رہا ہے کہ اب وقت ہے۔ دیکھیں، وہ جانتا تھا کہ یہ درست وقت ہے اور وہ مجھے درست وقت پر درست جگہ لے گیا۔ مجھ میں تو اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ وہ کتاب اپنے لیے خریدتی، اس لیے ڈیو نے میرے لیے خریدی، اور انہیں شاید پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، خدا ہمیں اس وقت بھی استعمال کرتا ہے جب ہمیں پتا بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ آمین۔ اب جو لوگ ٹی وی پر اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اتفاق یا اس چینل پر آ گئے ہیں، میں یہ نہیں مان سکتی کہ کوئی اتفاق ہے جہاں خدا کے معاملات کی بات ہو۔ یقیناً وہ رہنمائی اور ہدایت دیتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان حالات میں کیسے فاتح ہو سکتی ہوں جو میرے خلاف ہوں، وہ کیفیات جو حملہ کرتی ہیں بغیر کسی اطلاع کے۔ کتنے جانتے ہیں کہ ہر طوفان کی پیشن گوئی نہیں ہوتی؟ آپ سوچتے ہیں کہ آج کے دن دھوپ ہوگی اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا بدترین طوفان آ جاتا ہے۔ مجھے ایسا دن ناپسند ہے، اور اسی وقت کہنا مشکل ہوتا ہے کہ میں یقین رکھتی ہوں کہ سب چیزیں مل کر ان کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں جو خدا سے پیار کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ احساس جرم اور الزام کے بغیر کیسے زندگی گزاروں۔ کوئی اطمینان نہیں تھا، کوئی شادمانی نہیں تھی، نہ ہی خدا کے ساتھ شخصی اور قریبی تعلق تھا۔ میں سمجھتی کہ دعا وہ آخری ایمرجنسی والی کوشش ہے جو ہم کرتے ہیں جب حالات آپ کے بس سے باہر ہو جائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بے ڈھنگی زندگی کے حالات واقعی میرے بس سے باہر ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے لوٹا جا رہا ہے۔ آئیں یسایہ 42 باب کی 22ویں آیت پر غور کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے۔ سب کہیں مجھے لوٹا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے، وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قید خانوں میں پوشیدہ ہیں، وہ شکار ہوئے اور کوئی نہیں چھڑاتا، وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا پھیر دو۔ میں آج یہاں یہ بتانے کے لیے ہوں کہ خدا لوگوں کو بحال کرنے میں مصروف ہے۔ آمین۔ لیکن میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے، اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی، خدا آپ کو مکمل اور پورے طور پر واپس آپ کے مقام پر بحال کر سکتا ہے، جو پہلے سے بھی بہتر حالت میں ہوگی، ایسا کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگر آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہے تو پھر کچھ دیر کے لیے کل رات کے پیغام پر غور کرتے ہیں جو تھا یقین کرنے کی ہمت کرنا چاہیے۔ اب چاہے آپ کا مسئلہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، خدا کے لیے سب کرنا ممکن ہے۔ آمین۔ جو کبھی نہیں بدلتا وہ صرف خدا ہے، لیکن وہ حالات کو بدلنے میں مصروف ہے۔ یسایہ 61 باب 7 سے 8ویں آیت، 2 آیات ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو میں سنبھالے رہتی تھی۔ میں ان کو پڑھتی تھی جب کبھی مجھے مشکل حالات کا سامنا ہوتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسا شاندار وعدہ ہے۔ تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا، اس کا مطلب ہے اجر۔ کتنے جانتے ہیں کہ خجالت کا زندگی میں ہونا کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں، میری فطرت میں شرمندگی تھی کیونکہ میرے باپ نے مجھ سے زیادتی کی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے اس بات کی شرمندگی تھی کیونکہ میں سوچتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ چونکہ ابلیس کو پسند ہے کہ وہ یہ پیغام آپ کے لاشعور میں بٹھا دے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ کیا کسی اور کے ذہن میں بھی یہی ترانہ بجتا رہتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سب سے زیادہ بکنے والا ترانہ ہو، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ پہلی چیز جو یسوع ہمیں دیتا ہے کہ میرے ساتھ سب ٹھیک ہے،
جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. کیونکہ ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، بس سوچیں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور ہر وقت اپنی خامیوں پر سوچتے اور غور کرتے رہیں. آپ جتنا زیادہ اپنی خامیوں پر غور کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ آپ کو جکڑیں گی. میں آپ سے کہوں گی کہ بری عادات کو ترک کر کے نئی عادات کو اپنائیں، اور جب پاک روح کی ہدایت ہوگی تو آپ کی زندگی میں پرانی عادتوں کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ جسم کے موافق نہ چلیں، بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ روح کے مطابق چلیں. تو آپ جسم کی خواہش کو پورا نہیں کریں گے. آپ کو ہر صبح بیدار ہو کر زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑے گی کہ بدسلوکی نہ کریں، ناراض نہ ہو اور بے صبر نہ ہو. بلکہ آپ یہ کہیں گے خداوند میں آج پاک روح کی رہنمائی میں چلنا چاہتی ہوں، میری مدد کر تاکہ میں پاک روح کی رہنمائی میں چل سکوں. کیونکہ اگر آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے تو پھر آپ جسم کے مطابق نہیں چلیں گے. لیکن شکر ہے اگر کبھی آپ جسم میں چلیں اور غلطی کریں تو آپ کو معافی مل سکتی ہے اور بحال ہو جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں خدا پہلے ہی آپ سے پیار کرتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں. تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا، وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے. بس وہ اپنے ملک میں غور کریں 2 چند کے مالک ہوں گے. اس وقت نہیں جب مرنے کے بعد آسمان پر جائیں گے. اپنے ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی. آمین. میں بتانا چاہوں گی جب میں خدا کے ساتھ تعاون کرنے کے مرحلے میں تھی کہ میرے اندر تبدیلی آئے. میں یہ کہوں گی کہ یہ عمل اکثر تکلیف دہ اور مشکل بھی ہو سکتا ہے. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی کہ بس کہوں ہاں خدا نے مجھے بدل دیا. میں چاہوں گی کہ آپ یہ کہیں، لیکن میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ جانیں کہ ایسے دن بھی ہوں گے جب آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید آپ کو جہنم کے بیچ میں پھینک دیا گیا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے. اور اب آپ جہاں جانا چاہتے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ واپس کیسے جائیں اور نہ ہی جانتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھیں، اور آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ بس بیٹھ کر ایسے کریں. او خدا کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے جو کھو گیا تھا. کیا آپ کو یقین کرنے میں مشکل درپیش ہے کہ خدا آپ کے لیے کچھ ناممکن کام کر سکتا ہے؟ جان لیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، اگرچہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے. آپ کی جنگ خدا کی جنگ ہے.